بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں، انسان اپنی ذات میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اللہ کی ذات کامل ہے، بے عیب ہے، اور انبیاء علیہم السلام کامل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کاملوں سے بھی کامل ہیں، لیکن ہم، آپ اور دنیا کے سارے انسان ناقص ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کامل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اندر کمیاں بھری پڑی ہیں، عیوب بھرے پڑے ہیں، اور انسان محنت اور کوشش کر کے اتنا کر سکتا ہے کہ اس کی کمیاں کم ہو جائیں، اس کے عیوب کم ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم جو لوگ آخرت کی فکر رکھتے ہیں اور ان کو قیامت کی پیشی کی فکر لگی رہتی ہے، صبح سے وہ اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ آج میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن جب شام ہوتی ہے اور اپنا محاسبہ کرنے بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی ساری غلط کاریاں سامنے آتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ہم کمیوں سے پاک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے لیے اتنا خوبصورت اور آسان نظام کر دیا ہے کہ یہ نہیں کہا ایک دم ٹھیک ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، کہیں تم نے گڑبڑ کی تو پھر سیدھے دوزخ میں ڈال دوں گا، یوں نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر سب کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خصوصاً ایسا نرم رویہ رکھا ہے، ایسا نرم معاملہ رکھا ہے، ایسا نرم سلوک رکھا ہے کہ اگر تم سے ہو جائے، جھک جاؤ گے، توبہ کر لو گے، معاف کر دوں گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، باب التوبۃ مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے، اگر کوئی خطا کار ہے اور وہ اللہ کو اب راضی کرنا چاہتا ہے، روٹھے ہوئے اللہ کو منانا چاہتا ہے، نا امید نہ ہو،
دن کو آئے گا تب بھی معافی مل جائے گی، رات کو آئے گا تو بھی معافی مل جائے گی، چھوٹے گناہ کی بھی معافی مل جائے گی، بڑے گناہ کی بھی معافی مل جائے گی، تھوڑے گناہوں کی بھی معافی مل جائے گی، زیادہ گناہوں کی بھی معافی مل جائے گی۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرعون کتنا بڑا نافرمان ہے۔ اس امت میں اتنا بڑا گناہ گار تو کوئی بھی نہیں ہوگا، جتنا بڑا گناہ گار فرعون ہوا اتنا بڑا گناہ گار اس امت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ امت سے مراد امت مسلمہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس دو نبیوں کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور ان دونوں سے جاتے وقت یہ نہیں کہا دو ٹوک بات کرنا، دو ٹوک بات کرنا، سیدھا ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ ہاتھ اٹھا دینا اس کا صفایا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا۔ حالانکہ اللہ تو کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کسی بادشاہ کی بھلا کیا ویلیو ہے، اللہ کے سامنے کسی طاقتور کی طاقت کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا دو ٹوک بات کرنا، سیدھی سیدھی سنانا، مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ بتانا ہم اسے سیدھا کر دیں گے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ، اے ہارون، ذرا گفتگو نرم کرنا، الفاظ بھی اچھے اچھے لانا، لہجہ بھی اچھا اور نرم رکھنا، شاید تمہاری نصیحت کا اس پہ اثر ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کتنا کریم ہے۔ اور وہ اتنا کریم کیوں نہ ہو، وہ اتنا مہربان کیوں نہ ہو، وہ اتنا رحیم کیوں نہ ہو، جبکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا کیا ہے؟ خالق ہے۔ اسی نے تو بنایا ہے۔ جب کوئی کسی چیز کو بناتا ہے اس کو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اس کو اس کا بڑا خیال ہوتا ہے، بھئی میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، کتنی محنت سے میں نے بنائی ہے۔ جس گھر میں ہم پہلے رہتے تھے، والدہ، والد، ہم سارے بھائی بہنیں جس گھر میں رہتے تھے، تو قریب میں جا کے والد صاحب نے اپنی پراپرٹی کو تقسیم کر دیا۔ وہ گھر کسی کے حصے میں آیا، دو بھائیوں کے حصے میں آیا، دو بھائیوں میں بات چلی کہ بھائی اس گھر کو بیچنا چاہیے، پرانا ہو گیا ہے، اس کو بیچ کر، لیکن اچھی جگہ میں ہے لہذا اچھی قیمت کر لے گا، اس کو بیچ کے کوئی سستا پلاٹ لے لیں گے، اچھا گھر بنا دیں گے اور ہم بھی آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے، محبتیں باقی رہیں گی۔ اللہ کی شان ہے، کبھی لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے محبتیں بڑھانے کے لیے، اب محبتوں کو بچانے کے لیے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ کیسا تنزل ہے، کیسی پستی ہے، کتنے ظرف چھوٹے ہو گئے ہیں کہ محبتوں کو بچانے کے لیے دوریاں اختیار کرتے ہیں کہ بھی دور رہو تاکہ محبت رہے۔ اور یہ خونی رشتوں کا حال ہے، یہ حال تو ہے خونی رشتوں کا، دوستیوں یاریوں کا تو کیا ہی پوچھنا۔ تو وہ بھائیوں میں بات چلی گھر بیچنے کی، میں والد صاحب کے پاس گیا ہوا تھا تو والد صاحب رو رہے تھے اور فرما رہے تھے میں نے سنا ہے کہ جس گھر کو میں نے جوانی لگا کے بنایا تھا آج میرے بچے اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے فوراً یہ بات سمجھ میں آئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو، حضرت ہارون جیسے پیغمبر کو بھیجتے ہوئے نرمی کا سلوک اختیار کرنے کو کیوں کہا تھا۔ خالق جو ہوا، بچہ چاہے کتنا شرارتی ہو، بچہ چاہے کتنا نافرمان اور شرارتی ہو، لیکن کوئی باہر کا آدمی اس کو کچھ کہے گا نا تو وہی ماں
جو اس سے بیزار آئی ہوئی ہے، وہ باپ جو اس سے بیزار آیا ہوا ہے، سب سے پہلے وہی آڑے آ جائے گا۔ میں نے ایک والد کو دیکھا، ایک باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو یوں جھولی اٹھا کے بد دعا دے رہا ہے، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ اس کے کام کچھ ایسے تھے کہ اس کا باپ اس کو بد دعائیں دینے لگ گیا۔ اچھا، اللہ کی شان، ایک اور موقع پہ بھی میں موجود تھا، میں گیا تو اس کا باپ رو رہا ہے، تو میں نے کہا کیا ہو گیا، آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ بیٹا اس کو بخار ہو گیا ہے، اتر ہی نہیں رہا۔ جس کو جھولی پھیلا کے بد دعا دے رہا ہے، اب جب اس پہ بخار آیا تو رو رہا ہے کہ اتر ہی نہیں رہا، دعا کریں بیٹے کو بخار اتر ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں، اور وہ مہربان اور کریم کیوں نہ ہوں جبکہ وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہی تو ہم سب، وہی تو انہوں نے ہی تو ہمیں بنایا۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ، اے ہارون، نرم نرم باتیں کرنا، شاید اس پہ اثر ہو جائے، شاید اثر ہو جائے۔ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی کتنی خواہش تھی کہ فرعون بھی سدھر جائے۔ اللہ کی خواہش تھی، ارادہ نہیں تھا، خواہش تھی، چاہت تھی۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید نصیحت پکڑ لے، شاید سدھر جائے، شاید تمہاری بات کا اس پہ اثر ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے کا ایک اور واقعہ ہے، قارون کا۔ یہ منافق تھا، فرعون کافر تھا، قارون منافق تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے ایک فاحشہ زانیہ عورت کو تیار کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام مجمع میں جب کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوں تو دوران تقریر تم کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ پہ تہمت لگا دینا کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کردار کشی کا عمل آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جس کو بے اثر کرنا ہو اس کی کردار کشی کرنا، یہ کفار کا وتیرہ رہا ہے، یہ کفار کا اور کفار کے یاروں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اہل حق کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کو نگاہوں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ بڑا کارساز ہے، جب کوئی حق پہ ڈٹا رہے، حق پہ جمع رہے، اللہ تعالیٰ ان ساری سازشوں کو فیل کر دیتے ہیں۔ تو کردار کشی کے لیے اس نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ تم نے کھڑے ہو کے بڑے مجمع میں زنا کی تہمت لگانی ہے، جب زنا کی تہمت لگے گی تو موسیٰ کی کون سنے گا، سارے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ان کا بہت اچھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو وہ عورت کھڑی تو ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا جلال اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو کھڑا دیکھا تو زور سے کہا کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس قارون نے مجھے آپ پہ الزام لگانے کے لیے تیار کیا ہے، ورنہ آپ کی پاکی میں کیا شک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا غصہ اور وہ گر گئے سجدے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان کے تابع کر دیا اور فرمایا یہ زمین تیری ہے، یہ زمین تیرے حکم کے تابع ہے، تم جو کہو گے وہ کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، زمین نے قارون کو ٹخنوں سے پکڑ لیا۔ جب ٹخنوں سے پکڑ لیا تو وہ چیخا اور چلایا، اپنے یاروں مددگاروں کو پکارا اور کہا آؤ مجھے آ کے نکالو، لیکن کوئی اس کو نکال ہی نہ سکا۔ جب اس نے دیکھا کہ بے بس ہوں، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل نہیں، اے زمین اسے اور پکڑ،
چنانچہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا اور چیخا موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑ، یہاں تک کہ پیٹ تک دھس گیا۔ فرمایا اور پکڑ، یہاں تک کہ کندھوں تک۔ کہا اور پکڑ، یہاں تک کہ سارا زمین میں دھس گیا۔ جب سارا زمین میں دھس گیا تو آسمان سے جبریل آ گئے اور آ کے اللہ کی طرف سے پیغام سنایا، ما افضک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے، وعزتی وجلالی لو استغاث بی لاغثتہ، میری عزت اور میرے جلال کی قسم مجھ سے کہتا نا میں اس کو نکال دیتا۔ تو نے اتنی اس نے معافیاں مانگی، تو نے معافی نہ کیا۔ موسیٰ اتنا تو دل سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے کلیم کو ڈانٹ رہے ہیں ایک منافق کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیے اللہ کو منافق سے بھی کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا اس کا احساس ہے۔ محبت نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کو کافر سے محبت نہیں ہے، لیکن احساس تو ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر گنہگار کے لیے توبہ کے دروازے کھول رکھے۔ حضرت حسن بصری ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر میں اللہ تعالیٰ کی کریمی کو، اللہ تعالیٰ کی رحیمی کو بیان کر رہے تھے، اور کہتے کہتے اللہ کی کریمی کو بولتے بولتے ایک دم جوش میں آ گئے اور فرمانے لگے جب تم توبہ کرو گے وہ اپنے دروازے کھول دے گا۔ جب یوں کہا تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی۔ کہا حسن یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا کیوں، میں نے کیا کہا؟ کہا تم کہہ رہے ہو جب تم توبہ کرو گے تو وہ دروازے کھول دے گا۔ حسن کیا اس کے دروازے بند بھی ہو جاتے ہیں؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس کے دروازے بند ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رونے لگے اور فرمانے لگے ہائے، ایک بڑھیا حسن سے بڑی عالمہ ہے، ایک بڑھیا حسن سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بڑے مہربان ہیں۔ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو جانا نہیں ہے۔ ہم اللہ کو پہچانتے تو اللہ پہ مر مٹتے، اللہ کو جانتے تو اللہ پہ مر مٹتے۔ آج اللہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم سے ماننا کیوں مشکل ہو رہی ہیں کہ اللہ کو ہم جانتے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں ایک سپاہی کے پاس سے ایس ایچ او گزرتا ہے، ایس ایچ او جا رہا ہے پیشاب کرنے کے لیے، کسی مہمان سے ملنے کے لیے، سپاہی کے پاس سے گزرتا ہے، ایک دم وہ سلوٹ مارتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے اور اس کا اعزاز اور احترام کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت دیتا ہے آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں۔ ایک سپاہی ایک ایس ایچ او کے سامنے، حالانکہ دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، بندہ ہونے میں دونوں شریک ہیں، لیکن اتنا بڑا بادشاہ، زمین آسمان کا بادشاہ، عرش اور فرش کا بادشاہ دن میں 5 دفعہ کتنے مسلمانوں کو بلاتا ہے۔ چلتی ہوئی گاڑیاں ٹھہرتی نہیں، کھلی ہوئی دکانیں بند نہیں ہوتی، بھاگتی ہوئی بائکیں رکتی نہیں ہیں، ہماری گپیں بھی ختم نہیں ہوتی، اذان سن کے ہماری گپیں بھی ختم نہیں ہوتی، اذان سن کے ہمارے گانے بھی بند نہیں ہوتے، ہمارے ڈیک بھی بند نہیں ہوتے۔ گانے بجانے والا اسی دھواں دھار آواز کے ساتھ گانے بجا رہا ہوتا ہے، ادھر مؤذن اذان میں پکار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے یہ، عجیب آیت ہے یہ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ میرے بندو تم نے میری قدر ہی نہیں کی، میرے بندو تم نے میری قدر ہی نہیں کی۔
اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے تواضع کا پیکر بن گئے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ذلیل ہوئے، اپنے جیسے انسانوں کے اشاروں پہ بھاگے بھاگے پہنچے۔ اتنے بڑے بادشاہ نے بلایا، سوتا ہوا سوتا رہ گیا، دکاندار دکان میں بیٹھا رہ گیا، گپیں لگانے والا گپوں میں مشغول رہا، اور انٹرنیٹ میں مشغول رہنے والا انٹرنیٹ میں مشغول رہا، گپیں بھی نہ چھوڑیں اللہ کے بلاوے پہ۔ اور اس کے باوجود بھی روٹی بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، سورج کی روشنی بھی دے رہا ہے، دن کا اجالا بھی دے رہا ہے، رات کا اندھیرا بھی دے رہا ہے، فصلیں بھی اگا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر یہ بندے نہیں مانتے ساری زمین سے فصلیں اگنا بند ہو جانی چاہیے۔ اللہ اشارہ کر دے، کون کیا کر سکتا ہے؟ ساری زمین کا پانی خشک ہو جانا چاہیے، سارے سمندروں کی مچھلیاں ختم ہو جانی چاہیے، غائب ہو جانی چاہیے، ساری دنیا کے انسانوں کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جانی چاہیے، سب کی زبان کی گویائی ختم ہو جانی چاہیے، سب کے کانوں کی سنوائی ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن واہ میرے اللہ تیری کریمی، اس کے باوجود بھی وہ ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ اپنے احسانات کا تسلسل بند نہیں کر رہا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے عجیب شکوہ کیا ہے، عجیب حدیث ہے یہ، تنہائی میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اس کے الفاظ میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سنیے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما تنصفنی، تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اب بتائیے، یہ لہجہ کسی طاقتور کا لگ رہا ہے؟ یہ تو اس کسی غریب کی بیٹی کا لگ رہا ہے جس کی ساس بھی اس پہ ظلم ڈھا رہی ہے، اس کا سسر بھی اس پہ ظلم ڈھا رہا ہے، اس کا خاوند بھی اس پہ ظلم ڈھا رہا ہے، اس کا دیور بھی اس پہ ظلم ڈھا رہا ہے، اس کی دیورانی بھی اس پہ ظلم ڈھا رہی ہے، اس کی نندیں بھی اس پہ ظلم ڈھا رہی ہے۔ چنانچہ یہ بیچاری مظلوم اپنے خاوند کے پاس بیٹھ کے کہہ رہی ہے، آپ مجھے اس لیے لائے تھے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے نا کہ آپ بھی مجھے رگڑا دیتے ہیں، آپ کی ماں بھی مجھے رگڑا دیتی ہے، آپ کا باپ بھی مجھے رگڑا دیتا ہے، یہ کوئی انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے آدم کے بیٹے، ما تنصفنی، تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اتحبب الیک بالنعم تتمقت الیک بالمعاصی الی بالمعاصی، میرے بندے میں اپنی نعمتیں دے دے کر تجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، اور تو میری نافرمانی کر کر کے مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ خیری الیک منزل وشرک الی صاعد، میری خیریں تجھ پہ اترتی ہیں اور ظالم تیری طرف سے تو برائیاں ہی آتی ہیں میرے پاس۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ فرشتے لکھ کر دریا میں نہیں ڈال رہے، اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ سارا دن صبح سے لے کے شام تک میں اور آپ جو کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ سب کچھ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور یہ لکھ کے کہاں کر رہے ہیں؟ کراچی کے سمندر میں پھینک رہے ہیں؟ نہیں، روزانہ شام کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور شام سے لے کے صبح تک کی ساری کارستانیاں لکھ کر صبح کو اللہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، امرتک فتولیت، میں تمہیں حکم کرتا ہوں تو منہ موڑتا ہے، ونہیتک فتمادیت، میں تمہیں گناہوں سے روکتا ہوں اور تو مجھے دکھا دکھا کے گناہ کرتا ہے، اتنا جری ہو گیا ہے تو۔ وسترت علیک فتجرأت، میں تیرے عیبوں کو چھپاتا ہوں اور تو دن بدن دلیر بنتا چلا جا رہا ہے۔ وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، میرے بندے تیری ان نافرمانیوں کی وجہ سے جب تجھ سے روٹھ جاتا ہوں تو ظالم تو مجھے منانے بھی نہیں آتا۔
اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک دفعہ ہم شب جمعہ میں جا رہے تھے، جلدی جلدی گاڑی میں، پمپ پہ چڑھے پیٹرول بھرانے کے لیے، پیٹرول بھرا کے ہم نیچے اترے، یوں مڑ کے ہمیں جانا تھا۔ تو ایک سوزوکی والا وہ بھی پاس سے گزرا، تو غلطی اس کی تھی، گاڑی تھوڑی سی ٹچ ہو گئی، ٹھک سے ٹچ ہو گئی، تو کوئی نقصان نہیں ہوا، گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، غلطی بھی اس کی تھی۔ بہرحال ہم آگے چلے گئے، تو ایک دم وہ اپنی گاڑی گھما کے ہمارے سامنے آ گیا اور گاڑی سے اتر کے کہنے لگا، آپ نے ٹکر بھی ماری اور سوری بھی نہیں کہا، ٹکر بھی ماری اور سوری بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان کو بھی اس کا انتظار رہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو مجھے سوری کہا جائے، تو اللہ کو نہیں ہوتا ہوگا؟ کبھی غلط نظر پڑ گئی، کبھی اللہ سے کہا معاف کر دے۔ سوری کا مطلب یہی ہے نا، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کبھی زبان سے بول نکل گیا، کبھی ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ معاف کر دے، بس اب نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، میرے بندے تیری نافرمانیوں کی وجہ سے میں تجھ سے منہ موڑ لیتا ہوں، تو منانے تو آ جایا کرنا، منانے تو آیا کر، تو مجھے منانے بھی نہیں آتا۔ ان اتیتنی قبلتک، ان ساری بے وفائیوں اور ستم گریوں کے باوجود اگر تو کبھی میرے پاس آ گیا نا، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب آیا ہے دفعو یہاں سے، یوں نہیں کہوں گا۔ جب تو آئے گا تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، میرے بندے واپس آ جا، واپس آ جا، بے شک تو مشرک ہے تو بھی آ جا، بے شک تو ظالم ہے تو بھی آ جا، تو زانی شرابی ہے واپس آ جا، جب تو معافی مانگے گا میں سب معاف کر دوں گا۔ احادیث کی کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا ظالم تھا۔ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہیں، آخرت کو مانتے تھے، تو جب وہ مرنے لگا نا، اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں بات یہ ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے، بڑا ظالم ہوں میں، اب جہنم تو میرے لیے پکی ہے، اب تم ایسے کرو جب میں مر جاؤں نا تو تم مجھے آگ لگا دینا، آگ لگا دینا، اور پھر اس آگ کے 3 حصے کرنا، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرنا، اس راکھ کو جل کر راکھ رہ جائے گی، اس راکھ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، ایک حصے کو مٹی میں دبا دینا، ایک حصے کو ہوا میں اڑا دینا، ایک حصے کو پانی میں بہا دینا، نہ اللہ کو ملوں گا نہ سزا ہوگی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب اس نے یہ کیا، جب اس نے یہ کہا تو اس کے بچوں نے ایسے ہی کیا۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلایا گیا، اس کی راکھ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کچھ کو دبایا گیا، کچھ کو اڑایا گیا، کچھ کو بہایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور فرمایا میرے بندے تو نے ساری زندگی مجھے ناراض کیا اور جاتے جاتے بھی تو ایسی حرکت کر گیا، کہا یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ اور تو کوئی وجہ نہیں تھی، تجھ سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے جلا دو، مجھے اڑا دو، مجھے بہا دو، مجھے دبا دو، اس لیے میں نے کہا۔ اللہ نے کہا میرے خوف کی وجہ سے جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ کتنا اللہ مہربان ہے، کتنا اللہ کریم ہے۔ ایسے کریم اللہ کو منائے بغیر جو مر جائے تو اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ اتنے آسان، جس کو منانا اتنا آسان ہو
جو اس کو بھی نہ منا پایا تو وہ کتنا کم بخت ہوگا، کتنا بد نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے بڑے اچھے پیکیجز رکھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے پیکیجز رکھے ہوئے ہیں گناہ گاروں کے لیے۔ بیماری بھیج کے معاف کر دیتا ہے، تنگ دستی بھیج کے معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کی آمدنی تھوڑی ہے اور اس کا اہل و عیال بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، تو تنگی ہوتی ہے نا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، گناہ معاف۔ ماربل کے فرش ہیں، وضو کر کے آ رہے تھے، پھسل گئے، گناہ معاف۔ پھسلے نہیں، پھسلے تو صحیح لیکن سنبھل گئے، گرے نہیں، اس پہ بھی گناہ معاف۔ اور اگر کوئی اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، پھر تو سارا ہی کچھ معاف کر دیتے ہیں، سارا ہی کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے۔ کتنا بڑا قاتل ہوگا وہ، کتنا بڑا ظالم ہوگا وہ۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جو ایک شخص کو قتل کرے ناحق، یوں سمجھیں گویا ساری دنیا کو اس نے قتل کر دیا۔ اتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کرنا، ایک جان کو ضائع کرنا۔ 99 قتل کیے، لیکن احساس ہو گیا۔ ایک بزرگ کے پاس آیا، وہ بزرگ عالم نہیں تھے، صرف نیک تھے، عبادت گزار تھے۔ ان کے پاس آیا، کہا جی میں 99 قتل کیے ہیں، تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان کا اتنے سارے جرائم کر کے اب تجھے خیال آیا توبہ طائب ہونے کا، چل یہاں سے۔ انہوں نے جب نا امید کر دیا تو اس کو آیا غصہ، اور اس بیچارے کو بھی لٹا کے اس کو بھی صاف کر دیا۔ اب ہو گئے 100، سینچری ہو گئی پوری۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے پھر اس کو خیال آیا کہ مرنا تو ہے نا، جہنم میں تو جانا پڑے گا، پھر دیکھوں ایک ٹرائی اور کر لوں، شاید معافی مل جائے۔ تو پوچھتے پاچھتے کسی نے کہا فلاں جگہ ایک عالم رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ چنانچہ اس اللہ والے کے پاس جو کہ عالم بھی تھے، ان کے پاس آئے اور کہا 100 قتل کیے ہیں، کوئی صورت ہے معافی کی؟ کہا بالکل ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اب توبہ کر لو، آئندہ نہیں کرو گے، اور جس بستی میں رہتے ہو اس بستی کو چھوڑ کے فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو تم بھی برائی سے بچے رہو گے۔ ان کا ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے۔ چنانچہ اس نے سفر شروع کیا نیک لوگوں کی بستی کی طرف۔ تو پہلے زمانے میں آبادیاں تھوڑی ہوتی تھیں اور ویران علاقے زیادہ ہوتے تھے، جیسے آج کل بھی بلوچستان میں ایک بستی سے دوسری بستی تک 100 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں نہ پانی ہے نہ کوئی آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اب یہ بیچارہ چل پڑا، چلتے 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 پیاس بھوک، آخر گر گیا، نڈھال ہو گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ چلا تو جا نہیں رہا، بھوک اور پیاس، ضعف، کمزوری کی وجہ سے اب قدم تو اٹھا نہیں سکتا، کھڑا تو ہو نہیں سکتا، تو حدیث میں آتا ہے وہ پیٹ کے بل زمین پہ گھسٹ کر نیکوں کی بستی کی طرف جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس کی اتنی پسند آئی کہ جب اس کی روح پرواز کرنے کے لیے فرشتے آئے تو جہنم کے فرشتوں نے کہا ہمارا آدمی ہے، 100 قتل کیے ہیں۔ جنت کے فرشتوں نے کہا ہمارا آدمی ہے، توبہ کر لی ہے اور اب نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، نیکوں کی بستی کی طرف چل تو پڑا ہے۔ تو جہنم کے فرشتوں نے کہا چلا تو ہے، پہنچا تو نہیں ہے۔ اللہ سے فیصلہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین کو ناپ لو،
زمین کو ناپ لو، اگر یہ بروں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو بروں کی بستی میں سے شمار کر کے جہنم میں ڈال دو، اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو نیکوں میں شمار کر کے جنت میں ڈال دو۔ فرشتوں سے تو یوں کہا گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کی طرف جو راستہ تھا اس سے کہا سکڑ جا، کم پڑ جا، اور جو بروں کی بستی کی طرف راستہ تھا اس سے اللہ نے فرمایا تم پھیل جاؤ۔ حالانکہ وہ کم تھا اس کو پھیلنے کو کہا، وہ زیادہ تھا اس کو سکڑنے کو کہا۔ فرشتے جب ناپنے کے لیے بیٹھے تو تھا تو بروں کی بستی کے قریب، لیکن زمین کے سکڑنے کی وجہ سے نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو بھی نہیں بدلا اور بندے کے لیے گنجائش بھی نکال دی۔ کتنا کریم ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کے سامنے توبہ تائب رہیں۔ جو بندہ توبہ تائب رہتا ہے وہ بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں نا عام طور سے ہم جیسے لوگوں پہ، ایک وہ پریشانیاں ہیں جو انبیاء پہ آتی ہیں، ایک وہ پریشانیاں ہیں جو اولیاء پہ آتی ہیں، وہ تو الگ چیز ہیں، وہ تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ جو میرے آپ جیسے لوگوں پہ پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ جو آدمی توبہ تائب رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتے، اس کے گناہ توبہ کے ذریعے سے معاف کرتے رہتے۔ گناہوں کو بخشنے کے یہ دو راستے ہیں، ایک شرافت سے یعنی توبہ طائب ہو جاؤ معاف ہو جائے گا، یہ شرافت سے معافی ملتی ہے، اور ایک ہے آفت سے، یعنی خود تو توبہ کر نہیں رہا لہٰذا بیماری بھیج دی، فالج کا اٹیک ہو گیا، پڑا ہوا ہے، پیشاب نکل رہا ہے، پاخانہ نکل رہا ہے، اس پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، بخار آ گیا گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا گناہ معاف ہو رہے ہیں، بیٹے کو چوٹ لگ گئی گناہ معاف ہو گئے، دکان میں چوری ہو گئی گناہ معاف ہو گئے، کوئی بائک چوری کر کے لے گیا گناہ معاف ہو گئے۔ اس لیے ہم سب کو ہر وقت توبہ تائب رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کم از کم استغفار کرنا چاہیے، یعنی وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں ہر گناہ سے معافی چاہتا ہوں اور سچی توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہت سے مشائخ نے پریشان لوگوں کی پریشانیوں کے علاج کے لیے صرف استغفار ہی تجویز کیا ہے۔ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے حضرت حسن بصری کے پاس، ایک شخص آیا ان کے پاس، حضرت حسن بصری کے پاس، کہا حضرت بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ٹھیک ہے جی، چلا گیا۔ ایک اور آیا، حضرت میری زمین ہے اس میں بارش نہیں ہو رہی، بارانی علاقہ ہے، بارش نہ ہو تو فصل نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، حضرت بہت غریب ہوں، تنگ دست ہوں، بہت پریشان ہوں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، حضرت شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، دعا کریں اللہ اولاد دے دے۔ فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، حضرت میرے پاس باغ ہے لیکن اس میں پھل نہیں لگتا، آپ کو وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، حضرت میرے باغ کے چشمے خشک ہو گئے، دعا کریں چشمے کھل جائیں۔ فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تو جو شخص پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا حضرت اور کوئی وظیفہ آتا نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے؟
6-7 آدمی آئے سب کو استغفار 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 استغفار، ایک ہی وظیفے کی رٹ لگائی ہوئی ہے آپ نے، تو فرمایا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ گناہ گار کو اس لیے کہا کہ وہ معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ سارے مسائل کا حل اللہ نے اس صورت میں استغفار میں بتایا ہے۔ جب تم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، موسلا دھار بارشیں دے گا، بے اولادوں کو اولاد دے گا، غریبوں کو مال دے گا، اور باغات میں پھل لگائے گا، اور سوکھے ہوئے چشموں کو جاری کرے گا اگر استغفار کرو گے تو۔ اس لیے ہر وقت توبہ تائب ہونا چاہیے، اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہیے۔ پرہیزگار آدمی، نمازی آدمی، پاک صاف رہنے والا۔ ابھی یہاں پانی کھڑا ہوا ہے نا، باہر پانی کھڑا ہوا ہے، کہیں پانی کا چھینٹا پڑ گیا، بائک والا زوردار طریقے سے پاس سے گزرا، چھینٹا پڑ گیا، تو بتائیے یہ کہتا ہے چلو کل دھو لیں گے، فوراً اسے دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا؟ پاک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میرے دوستو، گٹر کے پانی کے چھینٹے کی نجاست اتنی نہیں ہے جتنی ایک گناہ کی نجاست ہے جو دل پہ آ جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے نیکی کی رغبت کم ہو جاتی ہے، نیکی کی رغبت کم ہو جاتی ہے، نماز کی طرف دل نہیں جائے گا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، برائی کرنے کو دل کرے گا۔ برائی برائی کو کھینچتی ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ اس لیے جب کبھی ہم سے گناہ ہو فوراً توبہ کر کے ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اپنے دامن کو صاف کرنا چاہیے۔ تو بھائی صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیشہ اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیشہ اللہ کے سامنے توبہ طائب رہیں، اپنے سر اپنے کندھوں پہ کبھی گناہوں کا بوجھ لیے نہ پھریں۔ گناہوں کا بوجھ تو تب لیے پھریں نا جب اگلا معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اگلا معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہمارے نبی کا عجیب ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ هل من داع فاستجیب له، کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں۔ هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے بخشش چاہنے والا میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ گناہ گار سوئے ہوئے، معاف کرنے والا آسمان پہ آیا ہوا ہے۔ عجیب نہیں ہے یہ بات عجیب نہیں ہے؟ بے نیاز بادشاہ پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے، اور غریب اور فقیر بندہ، محتاج بندہ، ضعیف اور کمزور بندہ پڑا سو رہا ہے۔ فضائل صدقات میں آپ نے شاید واقعہ سنا پڑھا ہوگا، ایک غیر مسلم نیا مسلمان ہوا، مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا۔ جب رات کا وقت ہوا مسلمان سونے لگے تو کہنے لگے آپ لوگ سو رہے ہیں؟ کہا ہاں، کیوں سونا نہیں چاہیے کیا؟ کہا عجیب بات ہے، اللہ جاگ رہا ہے آپ سو رہے ہیں؟ نہیں، اس نے کہا آپ لوگ سو رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ بھی سوتا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو حی قیوم ہے، وہ سونے سے اونگ سے پاک ہے۔ کہا تم عجیب بندے ہو کہ آقا تو جاگ رہا ہے، تم بندے ہو کے سو رہے ہو۔ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں اور مرید صاحب تکیہ رکھ کے لیٹ جائیں، ایسے ہوتا ہے؟ تو چلو سونا ہماری ضرورت ہے، ہم سو جائیں، لیکن جب وہ بادشاہ پہلے آسمان پہ آ کے صدائیں لگاتا ہے، بخشنے کے لیے دروازے کھولتا ہے اور بخشنے کے لیے آوازیں لگاتا ہے، تو گناہ گاروں کو اس وقت تو اٹھ کے اس کی صدا کا جواب دینا چاہیے۔
جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جائے ہم سب کو اٹھ جانا چاہیے، الارم رکھیں، اٹھ جانا چاہیے، اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کہہ رہے تھے نا کوئی ہے دعا کرنے والا، میں ہوں۔ آپ کہہ رہے تھے نا کوئی ہے بخشش چاہنے والا، میں ہوں، مجھے معافی چاہیے۔ آپ کہہ رہے تھے نا ہے کوئی سوالی، میں ہوں سوالی۔ آپ پکار رہے تھے نا، میں آ گیا ہوں۔ تو جو سخی کسی سائل کو اپنے دروازے پہ بلاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر بھی نہ دے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے تہجد کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ تہجد پڑھنے والا بن بلائے کا مہمان نہیں ہے، بلایا ہوا مہمان ہے، اور بلائے ہوئے کی قدر ہوتی ہے۔ تہجد کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کو بہت وظیفوں کا شوق ہوتا ہے، اس کے لیے وظیفہ، اس کے لیے وظیفہ، تو ہم تو کہتے ہیں بھائی لمبے لمبے وظیفوں کی بجائے رات کو 3 بجے اٹھ کے 10 منٹ والی 2 رکعت، آدھے گھنٹے والی دعا جس میں رونے کی کوشش کرو، آنسو نہ بہیں تو رونے کی شکل ہی بنا لو، اللہ کے سامنے ڈرامہ ہی کر لو، بھائی۔ اللہ پاک اتنے کریم ہیں کہ بندے کے ڈرامے پر بھی اللہ پاک وہی دیتے ہیں جو حقیقت پر دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ڈرامہ کر لو۔ بچے نہیں ڈرامہ کرتے۔ میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، نواسہ نواسی وغیرہ، تو روزانہ یہ بات پیش آتی ہے، روزانہ۔ اب میں بیٹھا ہوا مراقبے کے لیے، اچانک بچہ اتنے درد انگیز طریقے سے چیختا ہے کہ میں بھاگ کے مراقبہ چھوڑ کے باہر نکلتا ہوں، اور جاتا ہوں تو بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے اتنے درد بھرے لہجے میں اتنی چیخ کیوں ماری؟ میں نے سمجھا تم اوپر سے گر گئے ہو، چوٹ لگ گئی ٹانگ میں، سر میں، یا کسی نے مارا ہے۔ آئے دن یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مراقبہ چھوڑ کے بھاگتا ہوں اور جاتا ہوں تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور صرف جیسے بچے نہیں ڈرامہ کرتے ہیں ایسے کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی ماں سے منوانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بچے ڈرامہ کر کے اپنی ماں سے اپنی باتیں منوا لیتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں بھی اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ ہر مسئلے کا یہ بڑا زبردست، سستا، ہلکا پھلکا اور آسان سا حل ہے، 3 بجے اٹھ جائیں، 3 بجے اٹھ جائیں، 3 بجے اٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھیں 10 منٹ والی۔ آپ کہیں گے میں تو حافظ نہیں ہوں، تو سورہ اخلاص تو آتی ہے نا، تو 11 دفعہ ایک رکعت میں، 11 دفعہ دوسری رکعت میں پڑھ لیں، آپ کی نماز لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے کی دعا آنسوؤں کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ، آواز کے ساتھ، چپکے چپکے نہیں، چونکہ چپکے چپکے کریں گے تو کیفیت نہیں بنتی۔ نئے آدمی کی چپکے چپکے دعا سے کیفیت نہیں بنتی۔ جب وہ آواز سے کہتا ہے اے اللہ تیرے سوا ہے ہی نہیں کوئی، جاؤں کہاں، آج طے کر کے آیا ہوں تجھ سے لینا ہے، آج مجھے دے، تیری مہربانی ہوگی، اگر نہیں دینا تو پھر راستہ بھی بتا کہاں جاؤں، اور یقیناً اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت علی بالکل اسی طرح سے رات کے اندھیرے میں یوں کہتے تھے، الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوا تیرے در پہ آ گیا ہے، تیرے در پہ آ گیا ہے، تیرے در پہ آ گیا ہے۔ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اگر تو معافی دے دے گا تو تو ہے ہی معاف کرنے والا، اگر تو مجھے دھتکار دے گا تو یہ بھی تو بتا کہاں جاؤں، راستہ بھی تو بتانا پھر۔ من یرحم سواک، کون رحم کرے گا اگر تو نہیں کرے گا تو آواز سے گڑ گڑا کے اللہ سے رو رو کر اپنے ہر مسئلے کو مانگیں، دیکھیں اللہ کیسے مسئلے حل کرتا ہے، کسی وظیفے کی آپ کو حاجت نہیں رہے گی۔ تو
اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھیں گے انشاءاللہ، توبہ طائب رہیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کو پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک صحبتوں میں رہا کریں۔ جب انسان نیک ماحول میں اور نیک صحبت میں رہتا ہے تو اس کو اچھائی برائی کا احساس رہتا ہے۔ جب انسان کی صحبت غلط ہو جائے تو برائی کی برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی برائی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان بے دھڑک برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اگر ہم پاک رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم نیک صحبت کا اہتمام کریں اور اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔